اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے جس کو ہلکا سمجھ کر تم اس کا مذاق بنا رکھے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اچھا ہو، نیک ہو، اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں کبھی بھی کسی کا نام لے کر تعین کر کے کسی کا مذاق نہیں بنایا گیا، کسی پر ٹونٹ نہیں کیا گیا۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں للہیت کے لیے کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور جب بھی بات کی جاتی ہے تو غیر تعین کر کے، اور جو بات دین کی مخالفت میں ہوتی ہے اس کی اصلاح کے لیے، تاکہ عوام جن غلطیوں میں مبتلا ہے بڑے لوگوں کی وجہ سے اس میں ہماری اصلاح ہو سکے۔ ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں بھی ہم نے بغیر تعین کے بات کی تھی، گفتگو کی تھی، اور ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو صوفیہ کے حوالے سے، پیر خانوں کے حوالے سے جو غلو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے یہ غلط باتیں پھیلتی ہیں۔ غلو کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں تو جو کام اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا ہے، جو پروٹوکول، جو عزت اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے کی ہے، وہی پروٹوکول، وہی باتیں، وہی سارے معاملات آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرید اپنے پیر کے لیے کرتا ہے۔ آج اسی وجہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر یہ جو آج کل ہمارے یہاں پیر صاحبان کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جو واقعات ہم نبی کے لیے پڑھتے ہیں نا، احادیث میں آتے ہیں، قرآن میں آتے ہیں، وہی باتیں، وہی پروٹوکول آج اپنے پیر کو مریدین دے رہے ہیں۔ اب کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیے نا کہ نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لے کر مس کرتے تھے، برکت لیتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کوئی کھانا تناول فرماتے تو صحابہ اس کو بھی لیا کرتے تھے، یا نبی علیہ السلام کے منہ مبارک تھے، صحابہ اس سے برکت لیتے تھے۔ آج بھی پیر صاحبان کے بالوں سے برکت لی جا رہی ہے اور ان کو بھی وہی منہ مبارک، وہی برکت والا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں دو نظریات سامنے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دونوں کو دیکھیں، اس کے دلائل پہ غور کریں۔ ایک تو آ جاتا ہے وہی یہ جو عام طور پہ تصوف سے متعلقین ہے وہ دلائل بناتے ہیں صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت صحابہ کرام نے لی، لہٰذا ہم بھی اگر کسی نیک شخص سے برکت لیں گے تو اس کی اصل ہمارے پاس موجود ہے صحابہ کا عمل، کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وضو کے پانی، بچے ہوئے پانی سے برکت لے لی، نبی علیہ السلام کے مبارک بال شریف سے برکت لے لی، ان کی یہی دلیل ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے محققین علماء کرام کو، خاص طور پر آپ اس پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کی پوری تحقیق اگر آپ پڑھیں، انہوں نے اس تقابل کو نہایت بہترین کر کے واضح کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا یہ عمل بالکل رہا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ بالکل اپنی شان میں نرالے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ایک لگاؤ، جو ایک کھچاؤ اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کی نشانیاں لے کر آئے وہ کسی اور کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کام کیا، تبرک لینا آپ کے مبارک وضو سے، آپ کے مبارک بالوں سے، نبی پاک علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد صحابہ کرام نے بالاتفاقی طور پر چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ اچھا دیکھیں، ابو بکر صدیق کے بالوں سے کسی نے برکت نہیں لیے، اچھا ان کے وضو کے پانی سے کسی نے پھر تبرک نہیں لیا، عثمان غنی کے، عمر فاروق کے، حضرت علی کے، امام حسن کے، امام حسین، کسی کے ساتھ یہ معاملہ پھر نہیں رہا۔ اس لیے جو محققین علماء کرام گزرے ہیں، خاص طور پر خود امام ابو حنیفہ کو اگر آپ پڑھ لیں، وہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ بالوں کا استعمال جو ہے نا تبرک کے طور پر بھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی صریح نص اس میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے، تبرک کے لیے کوئی اور کسی کے بال استعمال نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہوا کہ پھر محققین علماء نے ذکر کیا کہ یہ کام پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص رہنا چاہیے، کیونکہ امت نے اس کو بالکل ترک کر دیا۔ اب یہاں پر دو نظریے بن جاتے ہیں۔ ایک نظریہ جو صوفیزم ظاہر ہے اس کو پسند کرتا ہے، وہ یہی دلیل بناتا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نے کیا، ہم بھی اپنے پیر کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن محققین علماء ذکر کرتے ہیں کہ جو کام اس طرح کا تبرک کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے لیے کیا، صحابہ نے پھر اتفاقی طور پر اس کو چھوڑ دیا، جو چھوڑنا ہی اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ اس میں عموم نہیں ہے۔ لیکن سر پہلا استدلال کرنے والوں کو شرم نہیں آئی کہ جو خاص چیزیں ہیں اللہ کے رسول کی، جو برکت والی چیزیں ہیں، ان پر استدلال عام بندے کو کرنا، اللہ کے نبی کہاں پر، عام بندہ کہاں پر، تو تھوڑی شرم نہیں آئی ایسے استدلال کرنا؟ سر یہ تو ایسا نہیں کرنا، بس ذہن ہے، کسی نے دلیل پکڑنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلیل بہت کمزور ہے، لیکن پرابلم یہ نہیں ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے کیا وہ کام ہم پیروں کے ساتھ کریں۔ سر بات اس سے بڑی ہے، جو کام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بھی کیا، ہم وہ کام بھی بڑھ چڑھ کے پیروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کیسے؟ سر وہی سوال نکالیں آپ کہ جو میں نے ابھی پہلے آپ کو پڑھایا تھا، جس میں پیر کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، یہ فتاوی رضویہ کا جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 581۔ چند چیزیں میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے دیتا ہوں۔ نمبر 1، مرشد کی موجودگی میں ہمتاً اس کے پاس، اچھا حتی الامکان ایسی جگہ پر نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ مرشد کے سائے پر پڑے یا اس کے کپڑے پر پڑے، اس کے مصلی پر پیر بھی نہ رکھے، پیر کی طہارت اور وضو کی جگہ پر طہارت بھی نہ کرے اور وضو بھی نہ کرے، مرشد کے برتنوں کو کبھی بھی استعمال کے اندر وہ نہ لائے، اس کے سامنے نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے اور نہ وضو کرے۔ یہ میں نے چند چیزیں بتائی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ پروٹوکول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی کیا صحابہ نے رکھا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز ادا فرمائی صحابہ نے برکت کے لیے وہاں بھی نماز پڑھی، بلکہ خود جو نابینا صحابہ ہوتے تھے بالکل اپنے گھر میں بلا کر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک مقدس قدم شریف لگایا کہ میں یہی نماز پڑھا تھا۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ نے ایک الگ بات، نبی پاک علیہ السلام نے عاجزاً اور تواضع کرتے ہوئے صحابہ کرام کے جھوٹے برتنوں کے اندر خود بھی تناول فرمایا، وہ نہیں آپ نے دیکھا دودھ پلایا جی جی۔ اچھا اس کے علاوہ دیکھیں پیر جہاں وضو کر لے اس جگہ آپ نے وضو نہیں کرنا، صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر کو تلاش کرتے تھے ایسی جگہوں کو کہ یہاں میرے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا تھا وضو کرتے، میں وہیں وضو کر رہا ہوں۔ تو سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو اس سے بھی بڑھ کر کے پروٹوکول آپ نے دے دیا۔ آپ برابری کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ برابری سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں ہم، یا آپ نے کسی اور طرح متوجہ نہیں ہونا، یہ نہیں کرنا آپ نے، وہ نہیں کرنا، یہ جتنے حقوق متعین ہوئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو صحابہ نے یہ بھی نہیں کیا، تو اسی کو غلوف کہا جاتا ہے زندگی۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، آپ تعظیم میں مبالغہ کر رہے ہیں۔ ہماری صفت ہی واسطہ ہونی اللہ نے بیان کی تھی کہ ہم بالکل ایک درمیان، ہم غلوف میں نہیں پڑتے ہیں، یہ ہماری صفت ہے۔ صحیح۔ اب کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں غلوف ہونے لگا ہے اس کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ کتابوں میں بھی واقعات تو یہ آئے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کی برکت لی مریدوں نے، فلاں بزرگ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا، فلاں بزرگ کی واقعات تو آئے ہیں کتابوں میں، یہ غلوف کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو ہمارے پاس تصوف کی کتب موجود ہیں اس کے اندر تقریباً سمجھ لیں کہ 70% 80% خراب ہی مواد آپ کو ملتا ہے۔ یہ وہ دوبارہ میں وہ علت بیان کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں فتنے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک سوال اور ہے، تو تصوف کی بک کیوں خراب ہوئی؟ اور بھی تو بکیں موجود ہیں۔ نہیں وہ بکیں خراب ہوئی ہیں، آپ دیکھیں حدیث کے اندر کتنی شرارتیں لوگوں نے کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام لے کر لوگوں نے جھوٹے قصے بنا دیے۔ کیا معجزوں کے جھوٹے قصے نہیں بنائے ویسے لوگوں نے؟ بنائے ہیں نا، اپنی فضیلت کے لیے سب کچھ جھوٹے۔ اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بڑے عالم دین ہیں، ان سے متعلق جھوٹ نہیں بولا ہوا، میری امت کا سراج ہے امام ابو حنیفہ، جھوٹی حدیث نہیں بنائی۔ امام شافعی سے متعلق جھوٹی حدیثیں نہیں بنائی ہوئی۔ وہ امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے، وہ جب وضو کرتے، کوئی وضو کرتا تھا نا تو اس کے گناہ جھڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اللہ بہتر جانے، مجھے اس کی صحت کا نہیں معلوم، لیکن کہنے کا مقصد کہ جھوٹ تو بولا گیا شروع سے ہی، علماء واضح کرتے چلے گئے۔ تصوف کے اندر ہوا یہ ہے کہ خاص طور پر 6 اور 7ویں صدی ہجری کے بعد سے لے کر بہت انتہا درجے کی ڈبہ پیری جسے کہا جاتا ہے، اس کا ایک عنصر آپ کو ہر جگہ ملتا ہے۔ کتابوں کے اندر غلوف، کتابوں کے اندر اتنا کچھ آ گیا جس کی انتہا ہے۔ اگر آپ مجھے بولیں تو فتاوی رضویہ سے 50 مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہر بڑی کتاب تصوف کی کفریات پر مشتمل ہے۔ تو ایسی کتابوں پر ریلائے ہم نہیں کر سکتے، یہ وہ دوبارہ سے ایک روٹ کاز ہے کہ ہم ان کتابوں سے پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو کتابیں ٹھیک نہیں، لہٰذا اس کے ثمرات ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلوف کے حوالے سے اس کے اندر حوالے مل جائیں گے، جو جس میں کتاب میں کفریات بکے ہوئے گئے وہ بھی ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ تب بہت سی کوئی بھی کتاب تصوف کی ٹھیک نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کتاب غنیہ ہو یا فتوح، جو ان سے منسوب اس کے اندر بھی کفریات داخل نہیں ہے کیا؟ اللہ ساکن ہے، یہ جملہ کہاں لکھا ہوا؟ انہی کی کتاب میں لکھا ہے۔ تمام علماء کرام نے بعد میں ذکر کیا کہ یہ محرف شدہ ہے، کسی نے شرارت کی ہے، ان کی کتاب میں ڈال دیا۔ کیوں؟ اللہ ساکن ہے، یہ اصطلاح کبھی پہلے تھی ہی نہیں علماء اور عوام میں، یہ نئی اصطلاح ہے جو خود بتا رہی ہے کہ کسی عالم کی لکھی بات نہیں۔ تو کفریات کو داخل کر دیا گیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر بھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سب سے بڑا نام ہمارے یہاں تصوف میں کیا ہے؟ شیخ ابن عربی، ان کی کتابیں فتوحات وغیرہ جتنی بھی، سر خود فتاوی رضویہ میں یہ سوال ان سے ذکر کیا گیا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں گھر گھر میں شیخ ابن عربی کی کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے دیا کہ شیخ ابن عربی کی فتوحات ہوں یا جو بھی ہو، کفریات سے بھری کتابیں ہیں اور ہندوستان کے ہر گھر گھر کے اندر مسلمانوں کے پڑھی ہوئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں اتنی تحریفات ہو چکی ہیں کہ کفر بھرے ہوئے۔ سر اب اس سوال پہ میں کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں، ایک کتاب ہے اس میں کفریات بھرے ہوئے ہیں جس کا اقرار احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کر کے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر گھر میں موجود ہے۔ سر جب گھر گھر کے اندر وہ کفر پر مشتمل کتابیں موجود ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، تو نظریات تو خراب ہونے ہیں، دماغ تو ان کا خراب، ہم کیسے ٹھیک کریں؟ اسی طرح ٹھیک کریں گے جو بات پہلے بھی میں نے ذکر کی کہ اللہ کی کتاب کو آپ بڑا درجہ دیں، اس کے بعد ہر کتاب کو آپ قرآن کی مطابقت کے اندر مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے، چاہے کسی صوفی کی کتاب ہو چاہے کسی حدیث کی کتاب، اس کے بغیر مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں تو ایسا کون سا معاملہ اس کے اندر آیا ہے احمد رضا خان صاحب نے اس میں فرمایا ہو کہ کسی کی تعریف کی ہو اور وہ بندہ درست نہ ہو صوفیہ میں سے؟ دیکھیں جیسے میں مثال دے سکتا ہوں، پیر مظہر جان جانا ایک بڑا مشہور نام ہے اور بہت مضبوط کڑی ہے، ان کی کئی جگہوں پر تعریفیں بھی کی ہیں، اچھا حوالے بھی دیے ہیں ان کے، ایسا ہے۔ لیکن خود ایک مقام کے اوپر پتہ کیا ذکر کرتے ہیں کہ پیر مظہر جانے جانا جو تھے یہ بت پرستی کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بت پرستی کے اندر بھی کہتے تھے جس طرح صوفیاء کا تصور برزخ ہوتا ہے یہ بھی سیم ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیں جلد نمبر 14 اگر آپ نکالیں، جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر
657 یہ میں پڑھ دیتا ہوں الفاظ. یہ کہہ رہے ہیں یہ بات مرزا صاحب نے کسی خواب کی تعبیر میں نہیں کہی تھی بلکہ خط کے جواب میں کہا تھا, اور اس میں ہندوؤں کے دین کو محض بر بنا ظن و تخمین دین سماوی گمان کرنے کی ضرور کوشش فرمائی ہے, بلکہ معارف اور مکاشفات اور علوم عقلی اور علوم نقلی میں ہندوؤں اور بت پرستوں کا ید طولا مانا ہے, بلکہ ان کی بت پرستی کو شرک سے منزہ, ہندوؤں کی بت پرستی کو شرک سے منزہ اور صوفیاء کرام کے تصور برزخ کی مثل مانا ہے. یہ پیر مظہر جان کون سا خاندان ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ یہ دیکھیں ہندوستان کے اندر یہی تو چلتا ہے. وہ کہہ رہے پیر مظہر جانا, انہوں نے ایک خط کے جواب کے ایک مکتوب کے اندر یہ ذکر کیا اور بت پرستی کو انہوں نے شرک سے پاک قرار دیا اور کہا کہ جس طرح صوفیاء کا تصور برزخ ہوتا ہے یہ بھی سبحان اللہ ویسا ہی ہے. سر یہ انتہا درجے کا غلو ہے کہ بت پرستی بھی جہاں پر شرک سے پاک ہو جائے. یہ جواب کون لکھ رہا ہے؟ میں تو نہیں لکھ رہا, یہ جواب لکھ رہے ہیں امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور کس میں؟ اپنی ہی فتاویٰ کے اندر. میرا اب آپ سے سوال ہے کہ جب کتابوں کے اندر صوفیاء کی بت پرستی کو بھی شرک سے منزہ قرار دیا جا رہا ہو, ہم عوام کو بول سکتے ہیں کتابیں پڑھیں جی آپ, یہ صوفیاء سے منسوب کتابیں آپ پڑھیں؟ بالکل نہیں. اس کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوگا ہمارے یہاں کا غلو ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے یہاں ہر کفریہ کام کر کے حوالے دیے جا رہے ہوتے ہیں, فلاں صوفی بزرگ نے بھی کیا, ہر کفریہ کام کر کے وہ دیکھو فلاں بزرگ سے منسوب ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے. تصوف کے حوالے ہمارے پاس اور کچھ بھی باقی نہیں بچا. اس سے بڑھ کر کے میں نے 2 چیزیں آپ کو بیان کر دی, ایک پیر مظہر جانا بت پرستی کو بھی ٹھیک سمجھ رہے ہیں, نمبر 2 شیخ ابن عربی کی کتابوں کے حوالے سے ذکر یہ کرتے ہیں کہ کفر سے بری ہیں, اتنی تحریفات ان میں ہو چکی ہیں اور گھر گھر ہندوستان کے اندر موجود ہے. یہ وہ وجوہات ہے جس سے ہمارے یہاں کے نظریات بہت خراب ہو رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو ذکر کیا جب تک اپنی بنیاد ہم ٹھیک نہیں کریں گے, قرآن کو ترجیح دیں, ان کتابوں کو بہت سائڈ پہ رکھیں, اس میں جو بات قرآن سنت کی مطابقت میں مان لوں گا, مخالفت میں چھوڑ دوں گا. لیکن جو ان کے اپنے چاہنے والے ہیں وہ تو بالکل اوتھینٹک مانتے ہیں نا اس کتاب کو, وہ اس غلطی کو تسلیم نہیں کرتے, تعویلات پیش کرتے ہیں. اب ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ بھائی یہ حوالے ہی ہے میرے پاس, میں اسی طرح کوشش کرتا ہوں کنونس کرنے کی. میرے الحمدللہ جتنا بھی حلقہ احباب ہے میرے پاس آتا ہے, مثال کے طور پر شیخ ابن عربی کے حوالے سے جب میری کسی سے بھی گفتگو ہوتی ہے, اگر وہ احمد رضا خان صاحب کو اعلیٰ حضرت کو ایک اچھا محبت کی نگاہ سے تھے, میں انہیں کے حوالے دے دیتا ہوں. بھائی انہوں نے ذکر کیا کہ شروع سے آخر تک کفر سے بھری کتاب ہے, گھر گھر میں موجود ہے. اب وہ رد نہیں کر پا رہا ہوتا, بھائی جب کفر سے موجود ہے میں نے کیوں گھر میں رکھی ہے, میں کیوں اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اس سے بڑا کوئی نام ہے شیخ ابن عربی صاحب؟ اچھا خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصانیف ہے اس کے اندر بھی تحریف ہے, یہ بات بھی فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے, اس میں بھی تحریف ہو چکی ہوئی ہے. بلکہ انہوں نے صرف تحریف کا ذکر کیا, مجھے معلوم ہے کفریات ڈالے ہوئے ہیں اس کے اندر لوگوں نے. جی بالکل علماء واضح کر کے جا چکے ہیں اس کو بھی. اور تیسری بات کہ یہ جو خاندان ہندوستان پاکستان پر قابض ہے تصوف کا, جس کا میں نے پیر مظہر جانا نام لیا ہے, سر اس کے بھی حوالے میں دے دیتا ہوں. تو بت پرستی کو بھی جائز سمجھتے رہے ہیں. وحدت الوجود الگ بات ہے, وحدت الوجود کا نظریہ بہت ہے. یہ تو بت پرستی کو بھی عبادت ہے, نہیں عبادت قرار دے رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ ہے, انہوں نے ہی لکھا, میں نے تو نہیں لکھا. اس لیے انہی حوالوں کے ساتھ میں کنونس کرتا ہوں کہ کتابوں پر غیر اللہ کی کتاب ہے, کسی نے بھی دخل دے دیا. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں فتاوی رضویہ 2 حصے ہیں. ایسے سوالات پڑھ رہے تو دل خوش ہوتا ہے یار, بالکل غلط کو غلط بول کے جاتے ہیں چاہے سامنے کوئی بھی ہو, لیکن کچھ سوالات ایسے سامنے آتے ہیں مجھے بھی ایسا لگتا ہے کسی نے اس کے اندر بھی تحریفات کی ہیں جان بوجھ کر, تاکہ اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں ان سوالات کے ذریعے. یہ وجوہات ہیں جس سے مسائل ہیں ہمارے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ ملاوٹیں جو ہو گئی ہیں کتابوں میں, تحریفات ہو گئی ہیں, اس کا کون سا زمانہ تھا, کیا وجہ بنی کہ تحریفات ہو گئیں, کون بیچ میں داخل ہوئے جنہوں نے یہ کر دی, کون داخل ہوا کہ جنہوں نے یہ باتیں پھیلائیں اور آج بھی پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنی کتابوں سے متعلق بھی ذکر کیا کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے پھر کہتے تھے تو اللہ کی طرف سے آیا. انسان کی ایک طبیعت ہے جس کو قرآن پاک نے ذکر کر دیا. ایک انسان جس وقت ضد پر آ جائے, وہ اللہ کی کتاب کو بھی نہیں چھوڑا اس نے ماضی کے اندر, اس کے اندر بھی ایڈیشن کر دیے, تو اللہ کی کتاب کے علاوہ کون سی کتاب ایسی ہے کہ میں جس کو معتبر سمجھوں کہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے؟ یہ بالکل ایز اٹ از میرے پاس موجود ہے جیسے کسی مصنف نے لکھی تھی, میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے اللہ کی اپنی کتاب کے. وہ بھی اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذمہ داری نہ ہوتی اور قرآن پاک بھی ہمیں نہ مل رہا ہوتا کہ اللہ کا کتاب کی کلام اس میں کیا تھا اور لوگوں نے اس کے اندر ایڈیشن کیا کر دیے. اس لیے ضد بازی ہے. دیکھیں سب سے پہلے یہ جو ابھی ہمارا موضوع چلا ہے نا کہ یہ برکت لے لینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عمل ترک ہو چکا ہے. سب سے پہلے حسین بن منصور حلاج, اس کے مریدین نے برکت لینے کا دوبارہ سے بدعت کا آغاز کیا تھا, اور یہاں تک کہ اس کے پسینے سے, پیشاب سے بھی برکتیں لینا شروع کر دی. یہ بالکل کتابوں میں مذکور ہے, علماء منع کرتے رہتے. وہ اس حد تک غلو میں چلے گئے, وضو کے پانی سے برکت, تھوک سے برکت, پیشاب سے برکت, سب کچھ.
پھر علماء کرام نے جنگ کی، جتنے بھی محققین ہیں کھڑے ہو گئے سامنے پہ غلط کام ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے یہ چیزیں عام کرنے کی اجازت کب ہے؟ تبرک کسی اور سے اجازت نہیں۔ اب جب ضد بازی پیدا ہو جاتی ہے پھر ظاہر ہے پھر وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کتابوں میں ایڈیشن، کتابوں میں بھائی دیکھو فلاں نے بھی کیا تو فلاں نے کیا، پھر سب کو جھوٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اپنے پیر کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی کرامتیں بنانا، یہ وتیرہ شروع سے رہا ہے، ابھی بھی چلتا ہے۔ ابھی اس کے لیے کیا کریں کہ کسی کو سمجھانے کے لیے کہ جناب یہ غیر اللہ کی کتاب ہے، اس میں ساری باتیں درست نہیں ہو سکتی، پہلے آپ اپنا یہ ذہن بنا لو، پھر اس بزرگ کو اپنا رہنما بناؤ، لیڈر بناؤ۔ اللہ کی کتاب ہے جو مکمل طور پر محفوظ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کتاب ہو، بخاری مسلم ترمذی سمیت کوئی کتاب ہو محفوظ نہیں ہے۔ یہ ذہن کیسے بنائے؟ سر یہی تو ذہن بنانے کی ہماری اسٹرگل ہے، اللہ کرے بن جائے، ایک شخص کا بھی بنے بروز قیامت کے لیے صدقہ جاریہ میرا تو ہو جائے گا انشاءاللہ، ایک شخص کا بھی اگر یہ ذہن بن جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ اللہ نے یہ حق تو اپنی کتاب کا رکھا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اگر یہی درجہ ہم غیر اللہ کی کتاب کو دے دیتے ہیں تو یہ اللہ کی کتاب کا حق مارا نہیں جا رہا؟ نہیں، کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی۔ خود امام بخاری نے جو کتاب لکھی اس کے اندر بھی بہت سی احادیث ایسی ہیں جس کے اندر متاخرین ذکر کرتے ہیں کہ اصل نسخے میں یہ بات نہیں تھی، یہ متاخرین کی کتابوں میں ایڈیشن ہوئی ہے۔ کوئی کتاب محفوظ کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا میں ایک آپ کو ضمن ذہن میں مثال آ گئی، دیکھیے گا میں اسی سے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، فتاوی رضویہ سے، پیاری مثال ہے۔ جتنی بھی تصوف کی کتابیں ہمارے یہاں موجود ہیں اس کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ، حضرت جنید بغدادی پانی میں چل رہے تھے، پیچھے مرید آ گیا، اللہ اللہ کرنے لگ گیا، جنید بغدادی نے کہا تو اللہ اللہ نہ کہہ، تو جنید کہہ پہ چل گئے، پار ہو گئے دونوں۔ یہ واقعہ ہر کتاب میں ملے گا، ماضی آج بھی بیان ہو رہا ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ آج کل رسالوں میں چھپ رہا ہے رسالوں میں، ہمارے سامنے بھی سنایا جا رہا ہے، مساجد میں بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے بالکل۔ فتاوی رضویہ کا حوالہ میں آپ کو، ان سے بھی ایک جگہ پر سوال ہوا کہ جنید بغدادی اس طرح پانی سے جا رہے تھے تو پیچھے کسی نے، جنید بغدادی نے کہا تو اللہ اللہ نہ کہہ، انہوں نے جواب میں کیا کہا یہ جھوٹ ہے جس نے بولا حضرت جنید بغدادی نے کہا تو اللہ اللہ نہ کہہ۔ تو مطلب ان کے ماننے والے جو آج سنا رہے ہیں ان کو چھوڑیں، میں ان کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ کیسے بول دیا؟ سب کتابوں میں تصوف کی تو یہ واقعہ اسی طرح ہی آ رہا ہے۔ کتنی کتابیں چاہیے؟ 10 کتابیں چاہیے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اسی طرح واقعہ لکھا آ رہا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے کہا تو اللہ اللہ نہ کہے، یہ واقعہ اسی طرح انہوں نے کیوں کہا یہ جھوٹ ہے؟ سر کتابوں پہ اعتماد نہیں ہے، صحیح، قرآن کے خلاف بات تھی، ہمارے دین کے مزاج کے خلاف بات تھی، اس لیے کہ اگر ایک بندہ نیک ہے اللہ کا، وہ کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے تو اللہ اللہ نہ کہہ؟ یہ جملہ ہمت ہے کسی کی کہنے کی؟ آپ کی جرات ہے، میری ہے؟ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ افتراء ہے، جھوٹ ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے کہا تو اللہ اللہ نہ کہے؟ سر ایک پیمانہ ہے، کسی تصوف کی کتاب میں کوئی بات آئی میں قرآن پہ پیش کروں گا، مطابق ہے مان لوں گا، مخالف ہے دیوار پہ دے ماروں گا، خلاص۔ اصل میں اسی اصول کا مسئلہ ہے، جب یہ قرآن کی بات کرو نا، اللہ کی کتاب کی بات کرو تو کہتے ہیں بھائی تمہارا کس مسلک سے تعلق ہے، تم صوفیہ کے ماننے والے نہیں ہو، اولیاء کی محبت نہیں ہے تمہارے دل میں۔ کھلے میں الحمدللہ ہم بولتے ہیں ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں، الحمدللہ، نہ بریلوی فرقے سے، نہ دیوبندی فرقے سے، نہ اہل حدیث فرقے سے، نہ کسی سے ہمارا تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اس بلا سے ہمیں محفوظ رکھا، شکر اللہ رب العزت۔ لیکن ایک کوشش کی جاتی ہے، اور اس کوشش جب آپ کوئی کوشش کریں گے نا، دیکھے گا آپ کے محبین بھی ہوں گے اور آپ سے کوئی نفرت کرنے آئے، کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی میری بات، کوئی بات نہیں، لیکن جس کو سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور دعائیں دے گا کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جب تصوف کی کتابوں میں بت پرستی بھی عین عبادت ہو گئی ہے تو میں ان کتابوں پہ کیسے اعتبار کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کروں گا کسی بات، میں قرآن پہ اعتماد کروں گا، بس اس کی مطابقت میں بات مانوں گا، نہیں مانوں گا۔ ہم حدیثوں کو بھی تو قرآن کی مطابقت میں مانتے ہیں، فقہ حنفی کا اصول ہی پہلا میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ خبر بات قرآن کے مخالفوں میں چھوڑ دیتا ہوں، یہی پہلا اصول ہے۔ میں تصوف کی کتاب کیوں نہ چھوڑوں قرآن کے مخالف ہوں؟ جس طرح انہوں نے جرأت کی، امام احمد رضا خان صاحب نے، انہوں نے جرأت کی کہ جنید بغدادی نے کہا تو اللہ اللہ نہ کہ جھوٹ ہے، اس طرح ہمیں جرأت کرنی چاہیے۔ ہمارے سامنے کوئی غلط بات ہے کسی طرح یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ قرآن اس کی تائید نہیں کر رہا، خلاص۔ ٹھیک ہے سر، بہت عمدگی سے آپ نے جواب دیا، سمجھائی یہ باتیں، اس سلسلے کو آگے بھی کنٹینیو لے کے چلیں گے، اور جو ہمارے تصوف کے معاملات ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ایک دفعہ اگر اس پر بیان ہو جائے سلسلہ وار تو اچھا ہو جائے گا، اور قرآن کے حقوق کے حوالے سے کہ قرآن کا درجہ کیا ہے، قرآن کے مقابلے میں اور کتابوں کا درجہ کیا ہے۔ تو ناظرین آپ نے سماعت کیا، یہ تصوف کے حوالے سے جو غلو ہمارے یہاں آج آ گئے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کتابیں ہیں جن میں غیر ذمہ دارانہ بیانات اور تحریرات موجود ہیں، اور اللہ کی کتاب ہے جو اس زمین پر بالکل محفوظ ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ کی کتاب ہوگی وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہی عقیدہ رکھ کر، یہی سمجھ کر آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام سمجھ میں آیا ہے، اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر بھی کیجیے، آگے اس دعوت کو عام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔